صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نہتی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں، آج یہ تمام عید میلاد النبی کے عنوان سے منعقد ہے۔ آج آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا جو موقع ہے وہ کافی 5 سال کے بعد پھر مل رہا ہے، لیکن یہ چھوٹے میرے بھائی شہزاد اور ثاقب کو دیکھ کے مجھے اپنا وقت یاد آیا کہ یہ جو محفل ہم سجاتے ہیں اسی گھر میں 10 سال پہلے محفل ہوا کرتی تھی، یہ والی جو آج ہو رہی ہے۔ اس محفل کے یہ جو ماحول آپ لوگ بناتے ہیں اس کا کتنے فائدے ہیں، تو اللہ نے اس محفل کی برکت سے جو آج اس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ جو چند لوگ آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ دھوپ کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اس کا احساس ہر بندے کو ہے، لیکن یہ جو دھوپ ہے آپ لوگوں کے لیے کتنی بابرکت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو محفل ہے یہ میلاد النبی کی محفل ہے، اس کے بارے میں 1400 سال سے علماء نے کتابیں لکھی، اور اس میں جو لکھتے آئے وہ یہ لکھتے آئے کہ اس محفل میں ایک قدم چل کے جس نے بھی حصہ لیا اللہ اس کے پورے سال کو امن و امان سے گزارتا ہے، ان کی اولادوں میں نیک لوگ پیدا کرتا ہے۔ ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا قصبے میں کس نے کتابیں پڑھنی، کس نے یہاں بیٹھ کے بات کرنی، کس کو اتنا شعور، کس کو اتنی تعلیم، کون اتنا عالم، کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف اس محفل کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اس محفل کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے آپ لوگ بھی ان محفلوں کا اہتمام کریں، کوئی تقریر لمبی چوڑی نہیں ہے، جو بتانے کی بات ہے وہ یہ اپنے اولادوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف راغب ہوں تو ایسی محفلوں کا اہتمام کریں، اس میں بیٹھیں، اس میں آئیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کا تعلق دین سے جڑا ہوا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کریمہ کا ایک مختصر سا آیات کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک محفل منعقد کی، اس محفل میں اللہ نے خود خطاب فرمایا، اور خطاب سننے والے بھی عام لوگ نہیں بلکہ انبیاء کی روح ہے، انبیاء موجود ہیں۔ خطاب کرنے والی جو ذات ہے وہ خود اللہ کی، اور خطاب کرنے والی ذات اللہ کی، اور سننے والے انبیاء، اور جو عنوان ہے وہ نبی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اچھا، سب سے خاص بات وہ یہ ہے کہ آج کل ہمیں جو عقیدہ بڑھایا جاتا ہے، جو ہم سنتے ہیں لوگوں سے، اس میں بڑے اختلافات ہیں۔ 2 چیزیں ہیں مسلمان کے پاس، 2 چیزیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ عقائد ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور ایک ہے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ اعمال ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے وہ کس بات کی ہے؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، فلاں چیز کریں، یہ کریں، اچھے کام کریں، برے سے رکھیں، اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری تو ہے، نماز روزہ ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، استاد محترم حضرت علامہ حافظ فضل صاحب، عقیدہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے عقیدہ، ایک ہے اعمال۔ ہمارے یہاں اعمال کے اوپر کافی توجہ دی جاتی ہے، اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ کتابوں کے نام ویسے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیتے اس لیے کہ جو بچے ہیں جن کی اسی طریقے سے یہ حضرت علامہ صاحب کی فرما ہے، میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے جب مجھے مائک دیا اور سٹیج دیا اور مجھے بتایا کہ بیٹا عقیدہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر ہم نے عقیدے کو جب پڑھا پھر انشاءاللہ اعمال بھی ہمارے کام آئیں گے۔ عقائد بہت ضروری ہے، عقائد صحیح نہ ہو آپ کے اعمال آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کی نظر کر کے میں آج کیونکہ مختصر سی آپ کو پیغام پہنچانا عقائد کے حوالے سے ہے کہ یہ آپ ان چیزوں پہ نہ جائیں
اگر کوئی نماز کی تعلیم دے رہا ہے سنے، کوئی روزے کی تعلیم دے رہا ہے سنے، مگر عقیدے کو، اپنے عقیدے جو بزرگوں نے آپ کو پڑھایا، جو عقیدہ آپ کا آ رہا ہے رسول جماعت کا عقیدہ، اس میں تعارض نہ لائیں، اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے یہاں کیا ایک مشہور ہے کہ جی مرنے کے بعد پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ استاذ محترم میری رہنمائی فرمائیں گے، میں نے حدیث کی ہر کتاب کو دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھائی کے علم میں آ جائے وہ مجھے ضرور بتایا تاکہ میرے علم میں آئے۔ جو سوال ہوں گے وہ کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پہلا سوال ہوگا جب انسان قبر میں جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ پہلا سوال کرتے ہیں، بتاؤ بھائی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہزار لوگ ہوں گے، مگر ان میں عقیدہ رکھنے والا، سچا عقیدہ رکھنے والا وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی دنیا میں ترانے گاتا تھا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے جو ہم دنیا میں ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، کچھ کہتے ہوں گے یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جو پیر میر علی شاہ صاحب کے ماننے والے ہوں وہ کہیں گے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھا کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ علامہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ تو کہا جو سچے عقیدے والے ہوں گے وہ دیکھ کر کے کہیں گے ہار تھیواں تیرے، بابا فرید الدین نے کہا تھا نا، ہار تھیواں تیرے گل دو ماہی نی میں اصلوں دور نہ تھیواں، عجز نیاز ہے مدی ساڈی نت باندی یار سڈیواں، یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیواں۔ جو لوگ سچے عقیدے والے ہوں گے ان کا عقیدہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ان کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اگر وہ میزان کے دن ان کے کمال میں کچھ کوتاہی بھی ہوئی، بڑے بڑے اعمال والے قیامت کے دن ہوں گے جن کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے مگر ان کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے عقیدوں میں خرابی ہوگی۔ جو یہ 3 سوالوں میں پاس ہو گیا، رسول اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو بزرگوں نے بتایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا یمکن ثناء کما کان، یا رسول اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کی ثنا بیان کروں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد تیرے تو سے زیادہ کوئی بزرگی والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عقیدوں پہ یہ جو محفلیں ہیں یہ آپ کو عقائد کے ساتھ جوڑتی ہیں، اپنے عقیدوں کو صحیح کریں، اپنے عقیدوں میں جب مختی رکھیں۔ یہ آگے پیچھے آج کل کے نیٹ کے دور، نوے مولوی، نوے عقیدے جو کبھی نہ کسی بزرگوں نے نہیں سنے، حدیثوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے ان سے بچیں۔ یہ میلاد جو ہے اس پہ انشاءاللہ پھر ابھی یہاں پروگرام ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ میلاد کی تاریخ کیا ہے، لیکن آج جو بتانا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عقیدے آ رہے ہیں ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ سچے اور سچے عقیدے والے لوگ ہیں جن کے طریقے رستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہ میلاد کروانے والے، یہ سال ثواب کروانے والے، اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو آپ لوگوں کی کال کرنے میں تاخیر ہوگی، ہمارے پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوگی، ہم کلیئر کریں گے۔ لیکن ہم نے اولادوں کو، ہم نے بچوں کو عقائد کے ساتھ جوڑنا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو میرا مشن ہے، جو میرے صدر کرام نے مجھے سکھایا ہے۔ تو یہ اس محفلوں کو ضرور سجائیں، اس میں آپ لوگ غنی میں بیٹھے ہیں، اس کا احساس ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو معلوم ہو میلاد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔